یعنی کیریئر کی دوڑ نے میرے بچے کو میرے دودھ سے محروم کر دیا. کیریئر کی دوڑ نے میرے بچے کو ڈے کیئر کی سیریں کرائیں. کیریئر کی جاب نے میرے بچے کو ممتا کی بجائے میڈتا کا لطف دیا. کمال نہیں ہے؟ کمال ہے. مطلب ہماری جہالت کی کوئی انتہا نہیں. تو تعلق پہلا ڈائمنشن ہے اپنے ساتھ تعلق، دوسرا ڈائمنشن ہے اپنوں کے ساتھ تعلق، تیسرا ڈائمنشن ہے دوسروں کے ساتھ تعلق، چوتھا ڈائمنشن ہے اپنے کے ساتھ تعلق، اور پانچواں ڈائمنشن ہے فطرت کے ساتھ تعلق. آپ اس کی ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن یہ 5 ڈائمنشنز جب تعلق کی استوار ہو جاتی ہیں، جب میں 5 ڈائمنشنز میں ریلیشن شپ کی کوالٹی کو اچیو کر لیتا ہوں، تو میری زندگی صحیح معنوں میں بامعنی ہو جاتی ہے. جب میں یہ ڈسکور کر لیتا ہوں کہ مجھے زندگی ملی کیوں تھی، اور میں 5 لیولز پہ 5 ڈائمنشنز میں اپنی ریلیشن شپ مینٹین کرتا ہوں، تو میری زندگی بامعنی ہوتی ہے. باس کے ساتھ اچھی بنا سکنے سے زندگی بامعنی نہیں ہوتی. مارکیٹ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ چالاکی سیکھ لیں. آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ڈیپ ہو جائیں. بہت فرق ہے اس بات میں. یعنی آپ چالاک ہو جائیں، اس سے زیادہ ضروری آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ گہرے ہو جائیں. گہرے کیسے ہوتے ہیں؟ غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے، سوچنے سے، اپنے آپ سے سوال کرنے سے. اس کی توفیق ہمیں ہوتی ہی نہیں. ہم تو پتہ نہیں کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر کا جو ایشو ہے، ہمیں ضرور یہ کرنا ہے کہ اپنے معاشی مستقبل کے لیے کچھ سوچنا ہے. ہمیں اپنے اکنامک فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے جس کمپیٹنس کی ضرورت ہے وہ حاصل کرنی ہے. لیکن یہ کام ایمان کی کاسٹ پہ نہیں کرنا، یہ کام زندگی کی معنویت کی کاسٹ پہ نہیں کرنا، یہ کام ریلیشن شپ کی کاسٹ پہ نہیں کرنا. یہ بات واضح ہوتی ہے. اب میں کچھ پریکٹیکل چیزیں آپ سے اور شیئر کروں گا جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کام کیسے کریں. یعنی اب ہم ذرا پریکٹیکل کیریئر، ایک میننگ فل لائف کے ساتھ کیریئر کیسے ہم اچیو کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں 3 میجر سجیشنز ہیں یا 3 پوائنٹس ہیں، اور پھر ہر پوائنٹ کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے، وہ جو 3 پوائنٹس ہے پہلے میں ان 3 پوائنٹس کی آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں، پھر اس کی میں ڈیٹیلنگ کر دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ ہے اپنے اوپر یقین. اپنے اوپر یقین پیدا کیجیے. دوسرا پوائنٹ ہے خدا پر یقین. اور تیسرا پوائنٹ ہے ایک ایسے کیریئر ویژن کو ڈیولپ کرنا جو میننگ فل لائف کو پروٹیکٹ کرے. لائف کی میننگ فلنس جس کیریئر ویژن سے ڈینجر میں چلی جاتی ہے اس سے بچیں. لائف کی میننگ فلنس جس کیریئر ویژن سے انیبل ہوتی ہے اس کی طرف جائیں. تو 3 پوائنٹس ہیں: اپنے اوپر یقین، خدا کے اوپر یقین، اور ایک میننگ فل کیریئر ویژن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش. اب ان تینوں پہ تھوڑی تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں. اپنے اوپر یقین سے کیا مراد ہے؟ جب میں بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے اوپر یقین کریں، تو اس سے میری مراد کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بہت سنا ہوگا یہ جملہ، بلیو ان یور سیلف. اپنے اوپر یقین کرو. کیا مطلب ہے اپنے اوپر یقین؟ اپنے اوپر یقین کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آئی کین، آئی ایم اور آئی ہیو، ان 3 فقروں یا فریزز کے ساتھ، یعنی ان 3 آئی کین، آئی ایم اور آئی ہیو کے آگے کوئی سینسیبل پازیٹیو فریز ایڈ کر سکنے کی لیاقت آپ میں زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ بلیو اپنے اوپر کرتے ہیں. بہت سے بچوں کا اگر میں آپ سے ایک صفحے پہ لکھ کے دوں آئی کین اور آگے نیچے لکھیں، کتنے لفظ اس کے آگے ایڈ کر سکتے ہیں آئی کین؟ تو ہمارے معاشرے میں بچوں کی بڑی تعداد ہے جو کہے گی آئی کین ڈو نتھنگ.
یا وہ کہے گی I can make my parents angry, I can make a lot of fuss. I can کے آگے سینسیبل فریزز ایڈ کر سکنے کی صلاحیت, I am کے آگے سینسیبل فریزز ایڈ کر سکنے کی صلاحیت. I am, I can, I have. اگر آپ 50 کے قریب ہر ایک کے آگے ایڈ کر سکتے ہیں, I am beautiful, الحمدللہ, I am intelligent, I am wise, I am blessed, I am کے آگے کیا ایڈ کر سکتے ہیں, I can کے آگے کیا ایڈ کر سکتے ہیں, I have کے آگے کیا ایڈ کر سکتے ہیں, اور وہ کتنا سینسیبل اور کتنا پازیٹیو ہے, اور جو آپ ایڈ کر رہے ہیں اس پہ یقین کتنا ہے آپ کا, آپ اسے اون کتنا کرتے ہیں. یعنی یہ کام کسی ٹیوٹر سے بھی کروایا جا سکتا ہے. مطلب ایسا ہم جیسے اپنی زندگی کے بہت سارے کام آؤٹ سورس کر کے کرواتے رہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ میں سے کسی کی امی کہیں اچھا بیٹا میرے ذہن میں ایک صاحب آ گئے, میں ان کے پاس تمہیں بھیجوں گی, وہ تمہیں بڑی جلدی 3-4 دن میں یہ تیاری کروا دیں گے. ممکن ہے کہ کوئی فیس بک پہ اشتہار نظر آئے اور وہ یہ کہے کہ بھائی ہم آپ کے بچے کو یہ کام کراتے ہیں, I am, I can, I have کے کام کرواتے ہیں, آپ ہمارے پاس بھیجیے, 4 دن میں یہ پورا کروا کے بھیج دیں گے. میں ایسی بات نہیں کر رہا, یہ وہ چیز ہے جو بچہ خود سے کرے گا. بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ پہ بلیف کرتے ہیں. خدا پہ یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ اپنے پہلا پوائنٹ ہے اپنے اوپر یقین, اور اس کے لیے میں نے یہ آپ کو ایک انڈیکیٹر دیا. خدا پر یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا پر یقین کرنے کے کم از کم 5 مطلب ہیں. یعنی پہلی بات میں یہ کر رہا ہوں اپنے اوپر یقین کریں, دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا پہ یقین کریں. خدا پہ یقین کرنے کا پہلا مطلب کیا ہے؟ خدا پہ یقین کرنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا یقین کریں کہ خدا چھٹی پہ نہیں جاتا, وہ آپ کے ساتھ ہے, ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. خدا آپ کے ساتھ ہے. کیا خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی وری جو پہلے پیرنٹ کے ذہن میں ہے اور پھر بچے کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے, اور وہ اس کے لیے جو جملہ ہم بولتے ہیں نا, وہ بڑا خطرناک جملہ ہے. خدا کرے کہ یہ جملہ ہم بولنا چھوڑ دیں, اور وہ جملہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارا آگے بنے گا کیا, تم کیا کرو گے, تمہارا کیا بنے گا. جتنی دفعہ ایک بچے نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے منہ سے یہ جملہ سنا ہے, اتنا ظلم کیا ہے اس ماں نے اور اس باپ نے. جب بھی کوئی جملہ یہ آپ سے کہے, آپ کہیں کیا اللہ چھٹی پہ چلا جائے گا؟ اللہ ہے, وہ میرے ساتھ ہے, مجھے اپنے اوپر یقین ہے, خدا کے اوپر یقین ہے, مجھے اس جملے سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. تو خدا پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات کہ خدا آپ کے ساتھ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر جگہ ہے. کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں وہ نہ ہو, کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں وہ آپ کو دیکھ نہ رہا ہو, آپ کے ساتھ نہ ہو. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. یہ جو اس وقت ہم ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں نا, بے سہارا لوگوں کی مدد کیجئے, بے سہارا کوئی نہیں ہوتا, یہ غلط بات ہے. انسان اس کے سہارے کو بھول کر بے سہارا بنتا ہے, یہ چوائس اس کی اپنی ہے. بے سہارا اس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ قادر ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. ریگستان میں سے دریا نکال سکتا ہے, چشمہ نکال سکتا ہے. پانچواں پوائنٹ یہ ہے خدا پہ یقین کرنے کا, پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ میرا کام یہ ہے, میرا کام صرف یہ ہے, یعنی خدا پہ یقین کے حوالے سے, کہ میں مالک کو مانوں, مالک کی مانوں, اور اس کی رضا پہ راضی رہوں.
خدا پہ یقین کرنے کا یہ مطلب ہے. خدا کرے کہ ہمیں خدا پہ یقین کرنے کا وہ فہم پیدا ہو اور خدا پہ ہم اس طرح یقین کریں جیسے یقین کرنا چاہیے, ہم اپنے اوپر اس طرح یقین کریں جیسے ہمیں یقین کرنا چاہیے. یعنی وہ بچہ جس کے نمبر کم آئے ہیں اس کا اپنے اوپر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے, وہ بچہ جس کے گریڈ اچھے نہیں آئے ہیں اس کا اپنے اوپر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے آپ کے گریڈ اچھے ہیں یا برے ہیں, آپ کی پرسنٹیج کم ہے یا زیادہ ہے, آپ پاس ہیں یا فیل ہیں, آپ اپنے اوپر یقین کریں. دوسری بات یہ کہ آپ خدا پہ یقین کریں, چاہے آپ کے عمل جیسا بھی ہے, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور خدا پہ یقین کرنے کی 5 باتیں میں نے بیان کر دیں. وہ میرے ساتھ ہے, ہر وقت ہر جگہ ہے, مجھے بے سہارا نہیں چھوڑتا, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اور میرا کام صرف مالک کو ماننا, مالک کی ماننا اور اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اگر مجھے یہ کام آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 کام ہوگا. اب تیسرے کام پہ آتے ہیں کہ کیریئر ویژن, میننگ فل کیریئر ویژن کیسے بنے گا. میننگ فل کیریئر ویژن کے لیے میرے پاس کچھ اور سجیشنز ہیں کہ ایک ایسا کیریئر ویژن جس سے میری لائف کی معنویت ڈسٹرب نہ ہو, میں جاب کروں غلامی نہ کروں. یعنی بہت سے لوگوں سے ان کے باس نے ان کی زندگی خرید لی ہے اچھے پیسوں کے عوض. اللہ سے توبہ کریں, ایسی زندگی اللہ ہمیں نہ دے. یہ بہت پریشان کن بات ہے. یعنی ان کی زندگی میں کچھ نہیں ایگزسٹ کرتا, وہ جاب ایسے کر رہے ہیں جیسے عبادت کرنی چاہیے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ آپ تو ابھی اس فیلڈ میں نہیں آئے نا, ابھی آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں. میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو میننگ فل کیریئر ویژن کیسے بنے گا, اس کے لیے کچھ سجیشن. سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پرپس آف کریشن اور ایم آف لائف 2 الگ چیزیں ہیں جن کو ایک کرنا میری شعوری ذمہ داری ہونی چاہیے. پرپس آف لائف یہ ہے مجھے زندگی ملی کیوں ہے, پرپس آف کریشن یہ ہے کہ مجھے زندگی ملی کیوں ہے, ایم آف لائف یہ ہے کہ میں اس لائف میں کرنا کیا چاہتا ہوں. میں نے اپنا ایم آف لائف بنا لیا کہ مجھے کینیڈا میں امیگریشن حاصل کرنی ہے, میں نے اپنا ایم آف لائف یہ بنا لیا کہ مجھے اتنا مال جمع کرنا ہے, یہ میں نے اپنا ایم آف لائف بنا لیا. پرپس آف کریشن اور ایم آف لائف کے اندر اگر کنیکشن ٹوٹ جائے تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. مجھے پرپس آف کریشن سے جوڑ کر اپنا ایم آف لائف سیٹ کرنا ہے, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے انٹرسٹس پہچاننے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا ایک پرابلم یہ ہو گیا ہے, ہماری ایجوکیشن سسٹم نے بچوں کو ان کے انٹرسٹ سے بیگانہ کر دیا. آپ بچوں سے پوچھیں بیٹا آپ کے کوئی انٹرسٹ ہیں, تو بہت سے بچوں کا انٹرسٹ ہے زیادہ نمبر لانا, اور کوئی انٹرسٹ ہی نہیں بچا. انٹرسٹ کسے کہتے ہیں؟ انٹرسٹ جو ہے وہ کام جو آپ نے پچھلے 48 آورز میں اپنے شوق سے کیا ہے, کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا. اس کام کو کرتے ہوئے آپ کی کریٹیوٹی, آپ کا چھپا ہوا ٹیلنٹ, آپ کی ذہانت بروئے کار لائی گئی ہے, یوز ہوئی ہے آپ کی انٹیلیجنس. وہ ہے آپ کا شوق, آپ کا انٹرسٹ. اور اپنے انٹرسٹ کو پہچانیے, اپنے انٹرسٹ ڈھونڈیے, آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. ٹائمز میگزین کی 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے, اور وہ رپورٹ یہ ہے اس وقت دنیا میں 3 میں سے 1 آدمی, یعنی 10 سال پرانی رپورٹ ہے, ہر 3 میں سے 1 آدمی جو جاب کر رہا ہے پوری دنیا میں, وہ روزانہ 1 گھنٹہ اسپیئر کرتا ہے اس کام کے لیے کہ وہ دوسری جاب سرچ کرے. یعنی 33% لوگ دنیا میں اپنے 1 گھنٹہ روزانہ اسپیئر کرتے ہیں ٹو سرچ another type of job. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جاب وہ کر رہے ہیں وہ جاب اس جاب سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے, وہ ان کے اس میں وہ بور ہو رہے ہیں, اس میں وہ اکتا رہے ہیں, اس سے وہ فیڈ اپ ہو گئے ہیں, اس میں انہیں مزہ نہیں آ رہا, اس لیے کہ وہ ان کے انٹرسٹ سے میچ نہیں کرتی. اس وقت کے تجزیے, یہ 10 سال پرانا تجزیہ, اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ 3 میں سے 2 لوگ ایسا کام کر رہا, اور بہت سے کیسز میں باس خود بھی یہی کام کر رہا. یہ میں عجیب سی بات بتا رہا ہوں, مطلب آپ کو پتہ لگے گا کہ سب ہی یہ کام کر رہے ہیں.
یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے ہمارا ڈیزائن کہتے ہیں میری اپنی، یعنی جس طرح کے ٹیلنٹ میرے اندر ہیں، جس طرح کی میری پرسنالٹی ٹائپ ہے، جس طرح کی میری ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے، جس طرح کی یعنی جو میری خاص قسم کا میرا لرننگ سٹائل، ایک خاص قسم کی میری پرسنالٹی ٹائپ، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ میری وشز کیا ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو نہیں جانتے، بہت سے لوگوں کی وش ان کے ڈیزائن کے اکارڈنگلی نہیں ہوتی، اور وش اور انٹرسٹ میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری اس وقت میں جب بچوں کو دیکھتا ہوں کیریئر چوز کرنے پہ، تو وہ 5 بڑی ریزنز ہیں جن پر وہ کیریئر چوز کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں یہ کیریئر تم نے کیوں چوز کیا، تم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی تم نے کیوں اس میں داخلہ کیوں لیا تم نے، تو 5 میں سے ایک وجہ لوگ بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سمجھایا تھا۔ بڑوں میں سینئر اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، امی ابو بھی ہو سکتے ہیں۔ امی ابو کی ضد کی وجہ سے یہ بچہ وہ کام کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے اصولی طور پر، یا پھر مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، سب یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، یا پھر میری بڑی خواہش تھی، وش تھی میری۔ وش از ناٹ انٹرسٹ۔ Your wish and your interest can be 2 different things. I will explain it further. میری خواہش تھی کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں، اس لیے میں نے کر لیا، یا اس لیے چوز کیا کیونکہ اس پیشے میں پیسے بہت ہیں، اس کیریئر میں پیسہ بہت ہے، مال بہت ہے۔ اور 5ویں ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس کیریئر کے لوگوں کو جو پاور اور پوزیشن ملتی ہے، جو اسٹیٹس ملتا ہے، مجھے اس وجہ سے میں نے یہ کیریئر چوز کیا ہے۔ 5 بڑی ریزنز ہماری سوسائٹی میں بن گئی، اور 5 غلط ریزنز ہیں۔ آپ کو کوئی کیریئر کیوں چوز کرنا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اور انٹرسٹ، اگر ایک انسان اپنے آپ کو نہ جانتا ہو، ٹھیک سے اس نے اپنے ساتھ وقت نہ گزارا ہو، اس کا اپنے ساتھ تعلق نہ ہو، اس نے اپنے آپ کو ٹھیک سے نہ سمجھا ہو، میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں، اس نے اس پہ وقت نہ لگایا ہو، تو اس کا امکان موجود ہے کہ اس کی وش اور اس کے انٹرسٹ کچھ اور ہوں۔ وہ اپنے انٹرسٹ کو جانے ہی نہ، وہ اپنے وش کو فالو کرے۔ یعنی اس کی خواہش ہے، خواہش کس بیسس پر ہے؟ اس نے کسی کو دیکھا تھا، اس کو دیکھ کے اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی، ارے بھائی یہ دیکھو تمہارے مزاج اور تمہاری جو طبیعت ہے، تمہارا جو مزاج ہے، تمہارا جو ٹیمپرامنٹ ہے، تمہاری جو پرسنالٹی ہے، تمہارے اپنے جو ٹیلنٹ تمہارے اندر ہیں، تم چیزوں کو جس طرح دیکھتے، جس طرح سمجھتے ہو، اس کے اندر یہ والا پروفیشن اس سے میچ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو دیکھو۔ نہیں، یہ نہیں دیکھ رہا، بس وہ ویسے ہی اس نے کسی کو دیکھا، کسی کا انٹرویو پڑھا، کسی سے ملا، اور اتنی جلدی وہ متاثر ہوا، اس نے کہا میں بھی یہی بنوں گا۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اپنے انٹرسٹ پہچانیے۔ اسکوپ جسے ہم کہتے ہیں نا، ہر اس کیریئر کا اسکوپ ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ کا جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے، اس کام میں آپ کے لیے بہت اسکوپ ہے، ادروائز کوئی اسکوپ نہیں ہے اس میں، ادروائز اس میں اسکوپ نہیں ہے۔ آخری چیز جو کیریئر ویژن کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ، کہ آپ کچھ ٹائم نکالیے انٹرنشپ کرنے کا، کچھ ٹائم نکالیے والنٹیئر ورک کرنے کا، کچھ ٹائم نکالیے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا جنہوں نے دنیا دیکھی ہے۔ ایسے انسان کو مینٹور بنائیے جس نے دنیا دیکھی ہے اور دنیا سے مروب نہیں ہے۔ ایسا انسان اگر آپ کو مل جائے جس نے دنیا بہت دیکھی ہے، مال بھی بہت کمایا ہے، لیکن دنیا اور مال کو حقیر سمجھتا ہے، ایسا آدمی اگر آپ کو مل جائے جس نے دنیا دیکھی ہے اور دنیا کو رتی برابر بھی اہمیت نہیں دیتا، وہ انسان اس قابل ہے کہ اس کو آپ اپنا مینٹور بنائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کو اپنا مینٹور بنا لیا جو دنیا کی محبت میں اور چیزوں کی محبت میں اور پیسے کی محبت میں گرفتار ہے، تو آپ گئے۔ ایسے آدمی سے بچیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ رب کریم ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلباء کو ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولادوں کو ہمیں
اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولادوں اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. تھینک یو ویری مچ. 13-14 سال کا بچہ اگر وہ کوئی کریئر کی طرف جانا چاہتا ہے, پیشن ہے اس کا, تو کیا اس کی رائے پہ اسے تھوڑا بہت کام کرنے دیا جائے یا اس کو اس لوگ کے ساتھ چھوڑ دیا جائے کہ ابھی تو تمہاری عمر ہے؟ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کی ایجوکیشن میں انہیں ایکسپیریمنٹس کے مواقع ملیں, اور یہ ڈیسیشن فائنلائز کرنا کہ میرے لیے کون سی فیلڈ آف اسٹڈی یا کون سا کیریئر مجھے جانا ہے, اس سے پہلے کچھ ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہوں, اسمال بزنس ایکسپیریمنٹس ہوں, اور جتنے ایسے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشنز ہوں گے, اسمال اسکیل ایکسپیریمنٹس ہوں گے, بزنس کے ایکسپیریمنٹس ہوں گے, اس نے کچھ مینوفیکچر کر کے بیچا, اس نے کچھ ٹریڈنگ کر کے بیچا, اس نے کچھ سروسز اپنی آفر کی, اس نے کسی جگہ پر جا کے کچھ عرصے ایک انٹرنشپ کیا, کوئی کام کیا, اس نے کسی کے ساتھ مل کر کوئی چیز بنائی, کہیں کسی پروجیکٹ کا حصہ بنا. یہ والے تجربات جتنے زیادہ ہوں گے اور ایکسپوجر اسے ملے گا, تو پھر اس کے بعد اصل میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے اس کو جتنا ڈیٹا چاہیے جس کی بیسس پہ ایک انفارمڈ اور وائز کنکلوژن اور یہ والا فیصلہ کہ مجھے کون سی فیلڈ میرے لیے بہتر ہے اور کون سا کیریئر میں جاؤں, اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے وہ پروسیس کمپلیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ 18 سال کی عمر میں فیصلہ کر رہے ہیں لیکن اس 18 سال تک اس کو ایکسپوجر نہیں دیا اور یہ سب نہیں کیا تو وہ پرابلم ہے. لیکن اگر ایک بچہ ایسا ہے جس کو 15 سال کی عمر میں اتنا ایکسپوجر ملا ہے, اس نے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اور اب وہ 15 سال کے لیول میں اس لیول آف میچیورٹی پہ آ گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے اتنے ساری چیزیں دیکھی, اتنی ساری فیلڈز دیکھی, اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا, آج میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں لکڑی کا کام کروں اور اپنا ووڈ ورک کا ایک بزنس شروع کروں, یا میں فارمنگ کروں, یا میں دودھ کا کام کروں, یا میں کوئی اور کام کروں, یا میں کپڑوں کا کام کروں, وہ اپنی مرضی سے, یا میں جاب کروں اور یا میں آئی ٹی کا کام کروں, جو بھی اس نے سوچا ہے وہ اپنی مرضی سے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں بچوں کو پش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 15 سال یا 16 سال کی عمر تک کوئی فیصلہ کر لیں. کیریئر کا ڈیسیشن ایسا ہے کہ بچوں کو, وہ بچہ جو, پہلی بات تو یہ بچہ خود اپنا ٹائم لے. ایک بچہ اس میں ہو سکتا ہے کہ 16-17 سال تک کوئی چیز ڈیسائیڈ کرے, ہو سکتا ہے کوئی بچہ 14 سال تک ڈیسائیڈ کرے, کوئی بچہ ہو سکتا ہے 19 سال تک ڈیسائیڈ کرے. ہم جنرلائز نہیں کر سکتے کوئی خاص ایج, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی پرسنالٹی ٹائپ پر. ایک بچے کو زیادہ ایکسپوجر ملا ہے لیکن وہ ایک بہت ڈیپ تھنکر ہے, وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے سوچنے میں, اس کو فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ وہ بہت سیف ڈیسیجن لینا چاہتا ہے, یہ اس کا پیٹرن آف تھنکنگ ہے, تو ہم اس کی رسپیکٹ کریں اور ہم اس کو موقع دیں. تو یہ 2-4 باتیں ہیں. تھینک یو.